Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is our fifth lecture, and that is about the institution of state. In this lecture, we are going to discuss the various definitions of a state and various ingredients which constitute a state and their extent. This is the first slide, and in this slide we are going to discuss about the various definitions of a state, that what actually a state is. In other words, what is a state? Riyasat kya hai? So there are three definitions which are given in this slide. I will begin from the third one, a form of human association. اس کا آپ اردو میں یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ کائنڈ آف ہیومن ایسوسیشن، انسانوں کا ایک گروہ. دس از دی ویری جنرل ڈیفینیشن آف اے اسٹیٹ. اگر میں اس کو تھوڑا سا پرٹیکولر کروں، تھوڑا سا نیرو ڈاؤن کروں، تو سیکنڈ ڈیفینیشن جو ہے دیٹ اسٹیٹس اے نیشن اور ٹیریٹری considered as an organized political community under one government. یعنی کہ ریاست سے مراد ایک ایسی قوم جو ایک مخصوص علاقے میں آرگنائزڈ طور پہ بستی ہو انڈر ون گورنمنٹ، تو اس کو ہم اسٹیٹ کہیں گے. اینڈ دی فرسٹ ڈیفینیشن از اے ویری ویری فیمس ڈیفینیشن given by one of the most influential scholar, Max Weber, in 20th century, and that is, state is a polity that maintains monopoly on the legitimate use of violence. This is a very famous definition given by Max Weber. اس کا ترجمہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ وائلنس کا جو قانونی اختیار ہے یا طاقت کو استعمال کرنے کا جو قانونی اختیار ہے، اس کی مناپلی صرف ریاست کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. نو ون کین یوز فورس لیجیٹیمیٹلی ایکسیپٹ دی اسٹیٹ. سو دیز آر دی جنرل ڈیفینیشنز آف اے اسٹیٹ. In this slide we are going to discuss the basic ingredients or the basic elements of a state. There are four primary ingredients which together constitute a state. Number first is territory, number second is population, third is government, and fourth is sovereignty. یہ چاروں فیکٹرز جو ہیں، یہ چاروں عناصر جو ہیں، جب یہ ملتے ہیں تو ایک ریاست جو ہے وہ وجود میں آتی ہے. کوئی ریاست دنیا کی اس ٹائم تک وجود میں نہیں آ سکتی جب تک ایک مخصوص رقبہ جو ہے وہ اسے حاصل نہ ہو یا اس کے پاس موجود نہ ہو. رقبہ کے بغیر آپ کسی ریاست کے وجود کا تصور نہیں کر سکتے. سیکنڈ پوائنٹ از اباؤٹ دی پاپولیشن. پاپولیشن ایک لازمی عنصر ہے کسی بھی ریاست کے وجود میں آنے کے لیے. ہاں، پاپولیشن کی اسٹرینتھ کم بھی ہو سکتی ہے، پاپولیشن کی اسٹرینتھ زیادہ بھی ہو سکتی ہے. مثلا چائنا اور انڈیا جو ہیں وہ ون آف دی موسٹ پاپولیسٹ جو ہے وہ کنٹریز آف دی ورلڈ ہیں. اسی طرح کئی چھوٹے کنٹریز بھی ہیں جہاں کی آبادی صرف لاکھوں میں یا کروڑوں میں ہے. But it doesn't matter. What matters is the existence of population. So population جو ہے وہ سیکنڈ ایلیمنٹ ہے یا سیکنڈ عنصر ہے جو کسی ریاست کے وجود کے لیے ضروری ہے. تھرڈ ایلیمنٹ از گورنمنٹ، جس کو ہم اردو میں حکومت کہتے ہیں. اس کی ایگزسٹنس کسی بھی ریاست کے لیے انتہائی ضروری ہے. اگر حکومت نہ ہو تو ریاست کا آپ تصور نہیں کر سکتے. بنیادی طور پر یہ حکومت ہی ہوتی ہے جس نے کسی ریاست کے افیئرز کو
چلانا ہوتا ہے یا مینیج کرنا ہوتا ہے. سو ان دی ایبسنس آف گورنمنٹ وی کین ناٹ کنسیو اور وی کین ناٹ تھنک اباؤٹ آ اسٹیٹ. حکومت آپ کو پتہ ہے کہ 3 شعبوں پر مشتمل ہوتی ہے جن کو ہم لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے نام سے جانتے ہیں. اور یہ تینوں جو شعبے ہیں حکومت کے، یہ کسی ریاست کے اندر مختلف فرائض جو ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں اس ریاست کے جو دستور ہوتا ہے یا آئین ہوتا ہے اس کے مطابق. فورتھ ایلیمنٹ از سورینٹی، جسے ہم اردو میں اقتدار اعلیٰ بھی کہتے ہیں. اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ کسی ریاست کی سپریم پاور ہوتی ہے، اور یہ سپریم پاور جو ہوتی ہے اس کے جو ہے وہ آگے تمام ادارے اور تمام انڈیویجولز جو ہیں وہ بو کرتے ہیں، اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں، اور کوئی بھی ادارہ یا انسٹیٹیوشن یا گروہ یا انڈیویجول اس کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کر سکتا. دیٹ از این ایبسٹریکٹ کنسیپٹ. یہ چاروں جو ایلیمنٹس ہیں، ٹیریٹری، پاپولیشن، گورنمنٹ اور سورینٹی، یہ مل کر جو ہے وہ کسی ریاست کے وجود میں آنے کا باعث بنتے ہیں. In this slide, we are going to discuss a little bit more about the sovereignty of a state. There are two kinds of sovereignty, internal sovereignty and external sovereignty. Internal sovereignty کو ہم اردو میں اندرونی اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں، اور ایکسٹرنل sovereignty کو ہم اردو میں بیرونی اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں. کسی ریاست کے اندرونی اقتدار اعلیٰ سے کیا مراد ہے، یا کسی ریاست کے بیرونی اقتدار اعلیٰ سے کیا مراد ہے؟ اندرونی اقتدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ ریاست میں کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی انڈیویجول جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ کی طاقت کو چیلنج نہیں کر سکتا، اور یہ سب پر حاوی ہوتی ہے. اور ایکسٹرنل اقتدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ اپنی پالیسیز بنانے میں، چاہے وہ انٹرنل پالیسی ہوں یا خارجہ پالیسی ہو، اس میں بالکل آزاد ہوتی ہے، اور کسی بھی دوسری ریاست کا یا کسی دوسرے ادارے کا اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہوتا یا نہیں ہونا چاہیے. دیٹ از دی بیرونی اقتدار اعلیٰ اور ایکسٹرنل sovereignty آف دی اسٹیٹ. Thank you so much. This is the end of our 5th lecture.